سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قدر اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں کہ ایسے ایسے مواقع ایسے ایسے حالات انسان کے سامنے پیدا فرما دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے انسان جو ہے جہنم سے بچ جائے۔ ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ جہنم کیا چیز ہے، سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کی حقیقت جو ہے اللہ جانتا ہے کہ اس کے عذاب کو کون برداشت کر سکتا ہے جہنم میں جانے کو۔ حدیث میں جو جہنم کے بارے میں بیان بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، کہ ایسی بھیانک ہے کہ دل کانپ جاتا ہے اس کا ذکر کرتے بھی، انسان کو وہاں پہنچایا جائے گا۔ کیا چیز ہے جو انسان کو اس طرف لے کے چلتی ہے؟ بہت ہی بھیانک چیز ہے وہ، جس کی وجہ سے انسان اس جہنم میں جائے گا، اس آگ میں جائے گا۔ آج ہمارے پاس اللہ نے طاقت دی ہے، شعور دیا ہے، وقت دیا ہے، ہم چاہیں تو آج ہم اس آگ سے بچ سکتے ہیں۔ کل اس کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی فریاد سننے والا بھی نہیں ہوگا اس آگ سے۔ وہ آگ ایسی ہے کہ سوئی کی ناک جو سوراخ ہوتا ہے، سوئی کا نیڈل کا، اس سوراخ سے بھی مثال بڑی ہے، اس سے بھی کم درجے میں اگر جہنم کی آگ کو کھول دیا جائے تو پوری دنیا بھسم ہو جائے، جیسے کروڑوں قسم کے ایٹم بم آپ ڈال دینا، اس سے بھی زیادہ حالات پیدا ہو جائے۔ ایک ایٹم بم کا آپ دیکھیں کتنی تباہی مچاتا ہے، تو کروڑوں ہاتھ آپ ایٹم دنیا پہ ڈال دیں، اس سے بھی زیادہ اس کی تپش اور حالات اس خراب ہے۔ وہاں انسان کو ڈالا جائے گا۔ وہ ہے کیا چیز ہے جو انسان کو وہاں تک پہنچاتی ہے؟ وہ ہے گناہ۔ گناہ ہی برباد کرتے ہیں انسان کو، گناہ انسان کو جہنم تک لے کے جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے اور اپنا جو رشتہ رکھا ہے بہت قریب والا رشتہ رکھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں بندے کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اتنا قریب رشتہ اللہ پاک نے انسان کا رکھا ہے، ہم نے کتنا دور اللہ کو کر دیا، اتنا قریب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ۔ تو سجدہ کر تو میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس میں ایک پوزیشن تو انسان کی پیدا ہو جاتی ہے اس عبادت میں، تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیفیت اللہ کو دیکھنے کی روحانیت، اور اس کا موقع اللہ پاک سب سے زیادہ ہمیں دی ہے، ہر عبادت سے زیادہ۔ 5 وقت اللہ نے ہمیں سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہر نماز میں کئی سجدے ہم کرتے ہیں۔ اتنے سجدے کیوں رکھے اللہ پاک نے؟ رکوع ایک رکھا ہے، جو ایک دفعہ رکھا ہے، احتیاط میں ایک رکھا ہے، لیکن سجدے اللہ نے بڑھا دیے اس عبادت کے اندر۔ کیوں؟ کہ وہاں اللہ کا دیدار ہوتا ہے انسان۔
اللہ ملتا ہے انسان کو. ایک دفعہ نہیں، اللہ کہتا ہے اس عبادت کو 5 دفعہ اللہ پاک نے رکھا. حج کو 1 دفعہ رکھے، زکوٰۃ کی تعداد مقرر کی ہے. ساری عبادت کو آپ دیکھیں، لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں. 5 وقت تو کمپلسری کر دیا نا کہ تمہیں آنا ہی آنا ہے میرے پاس ہر حالت میں. یعنی یہ قسم کا کھینچ کے لا رہا ہے بندے کو، وہاں میرے پاس آ جا. اس کے بعد پھر نوافل رکھ دیے کہ جب تیرا ذوق بڑھ جائے مجھے دیکھنے کا، میں راستہ بند نہیں کروں گا، پھر نوافل مجھے دیکھنا شروع کر دے. نوافل کی یہ لاجک ہے نا. کچھ تو ویسے فرض سے بھاگ جاتے ہیں، کچھ فرض پڑھتے ہیں تو پھر نوافل سے بھاگ جاتے ہیں. انسان کی اپنی اپنی دلی کیفیات ہوتی ہیں. انسان کی جس کا عشق و ذوق بڑھ جائے نا اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اس کو نوافل میں مزہ آتا ہے. اس میں اس کو وہی مزہ آتا ہے جو فرض میں آتا ہے. جھوم کے بہت محبت کے ساتھ پھر نوافل کو ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت جاگ گئی ہے. تو کیا ہو جائے کہ وہ ہمیں 5 وقت بلاتا بھی ہے، ایکسٹرا عبادت بھی ہمیں دی ہے، سب کچھ کیا ہے، تو ہماری وہ کیفیات نہیں ہوتی منترا والی کہ تم مجھے دیکھ رہا ہے یا میں تجھے دیکھ رہا ہوں. اس کی کیا وجہ اس کی یہ کہ پردہ ہے ہمارا اللہ کے درمیان پڑا ہوا ہے نا. وہ پردہ ہے، پردہ ہٹے گا تو نظر آئے گا. میں آپ سے کہوں آپ میری ملاقات کو آئیں، ہم ہیں 5-6 پردے اپنے سامنے لگا دیں. میں کہا آپ نے ملنا ہے، پھر آپ کیسے ملیں گے؟ ایک پردہ ہٹائیں گے، دوسرا ہٹائیں گے، تیسرا ہٹائیں گے. پردے ہٹا کے پھر آپ مجھ سے ملاقات کر سکیں گے. تو یہ چیز جو کیفیت ہمارے نماز میں پیدا نہیں ہوتی ہے، جو اصل ہے نماز کا، جو خلاصہ ہے نماز کا، جس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے. کوئی سختی کے لیے تھوڑی فرمائی ہے کہ دکان چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ، بستر چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ، گھر بار چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ. سختی بھی نہیں ہے ہم ایمان لے اللہ تعالیٰ پر. کیا کوئی سزا دے رہے اللہ پاک میں؟ نہیں. سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا احسان و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. تو قصور ہمارا ہے، ہم اپنے آپ کو اس اسٹینڈرڈ پہ پیش ہی نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کو. ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا، اس اسٹینڈرڈ پہ ہم آ ہی نہیں رہے کہ ہم وہ اپنا اسٹینڈرڈ بنائیں کہ بھئی ہم اس کا پورا لذت لیں، مزہ لیں نماز کی. الحمدللہ نماز کی تو مزہ ایسا ہے کہ سبحان اللہ. صحابہ کرام جو نماز پڑھتے تھے تو اس میں اپنے آپریشن کرواتے تھے، اس میں کہتے تھے جو کچھ کرنا ہے کرو، کہ ہمیں تو اس وقت پتہ ہوش ہی نہیں ہوتا. اس کی لذت اتنی ہے نماز کی، ہم تو مدہوش ہو جاتے ہیں اس نماز کو پڑھنے سے، کیونکہ اس میں تجلیات ربانی موجود ہے نماز کی. تو اصل نماز تو یہ ہے. اللہ توفیق دے نماز پڑھنے کی، تو اس پہ آدمی اکتفا نہ کر لے بس میں نماز پڑھتا ہوں. نماز کی جو اصل اس تک انسان کو پہنچنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے. کوئی سختی نہیں ہے کہ ڈیوٹی لگا دی ہمارے بس نماز پڑھتا ہو، بس آؤ نماز پڑھ چلے جاؤ. اپنے آپ کو اسس کریں کہ نماز میں جو پڑھی ہے اور جو مقصد تھا نماز کا، اس میں نے کتنا حصہ حاصل کیا ہے. کچھ اندر میری کھلبلی مچی ہے، کچھ دل میں کیفیت آئی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی محبت جاگی ہے میری، کوئی لائٹ آئی میرے اندر. نماز تو بہت بڑی چیز ہے. میں نے اللہ کو سجدے کیے ہیں، اتنے سجدے کیے ہیں، اور سجدے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہی کہ سجدے سب سے زیادہ تو قریب میرے سجدے میں ہی ہوتا ہے. تو مجھے کتنا قرب نصیب ہوا ہے اس کا. ہم اسی بس اکتفا کر جاتے ہیں، بس نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی. الحمدللہ بہت بڑی بات ہے. یہ بھی آج کے زمانے میں یہی بہت بڑی بات ہے، اللہ کے اس حکم کو انسان مان جائے. لیکن اصل تو نہیں نا حاصل کیا اس سے بھی، چیز تو بھی نہیں ملی ہمیں اس تک ہم پہنچے تو نہیں ہے. کیا اس کی دعوت کیا دے رہا ہے؟ نماز میں دعوت دے رہی ہے. ایک نماز تو نے پڑھ لی ہے، لیکن جب دوسری نماز میں آئے تو یہ کیفیت دوسری ہونی چاہیے میری پڑھنے کی. اس کو بہتر طریقے سے ادا کر تاکہ تم مجھ سے پورا فائدہ اٹھائے. یہ کہہ سکتا ہے بھائی تو نماز پڑھنے کے بعد پھر تو گناہ کرے، جا کے نماز پڑھنے کے بعد پھر تو غلط کام کرے. نہیں، نماز کا تو حالت یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان اتنا پاک اور صاف ہو جاتا ہے تجلیات ربانی سے کہ پھر اس کو گناہ کرنے کی طرف دھیان ہی ضرورت نہیں جاتی انسان. تبھی تو کہتے ہیں نماز برائی سے روکتی ہے. کیوں روکتی ہے؟ اس لیے کہ اس میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اندر تجلی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. جب کیفیت اتر جاتی ہے
تو پھر وہ تو گناہ تو اس کو بھاگتا ہے اس سے، وہ کہ یہ گناہ کیا ہے. اسی لیے نماز کو کہا ہے کہ نماز جو ہے انسان کو فحش کام سے رکتی ہے. تو جب ہم دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں اور فحش کام سے نہیں رک رہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ نماز نہیں چھوڑنی، اس نماز کو صحیح کرنا ہے. زکام ہو جائے تو ناک کاٹ دوں اپنی، ہاتھ میں پھنسی ہو جائے تو میں ہاتھ کو کاٹ دوں؟ نہیں، اس کا پہلے علاج کرتا ہے، کرتے تھوڑی ہے. اسی طرح نماز کی اللہ نے توفیق دے دی ہے، اس سے وہ کیفیت نہیں آ رہی. نماز پڑھتے ہیں پھر ہم گناہ کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بول لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں غلط کام کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر آگے نہیں بڑھے. یہی ہے جو ہمارے دین کو خراب کرتی ہے چیز، کہ ہمارے کے اندر جذبہ ہے جو ہے نا آگے بڑھنے کا. جیسے دنیا کے لیے ہمارے اندر جذبہ ہے نا آگے بڑھنے کا، کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے چھوٹی سی دکان کھولی ہے تو 5-6 سال کے بعد ملے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کی ایک اور دکان بھی ہوگی. کیونکہ جب اس نے دکان کھولی تھی اس کے اندر ایک جذبہ تھا کہ میں اس پہ اکتفا نہیں کروں گا، اس کو میں بڑھانا ہے. میں نے آج سبزی بیچنی ہے تو سبزی کے ساتھ پھر میں نے کچھ فلاں اور میں چیزیں رکھوں گا، پھر گوشت کا بھی رکھوں گا، پھر میں آٹا بھی بیچوں گا. تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ بہت چھوٹی سی دکان تھی. اب یہ دیکھ رہے ہیں برکت کی دکان، تو یہ چھوٹی سی دکان تھی اندر پیچھے سارا کچا تھا. تو کھڑا ہوتا تھا لڑکا تو میں اس کے پاس جاتا تھا. میری عادت جو پہلے دکان ہو تو میں نیت کر لیتا ہوں بھائی اس کی دکان ابھی شروع ہوئی ہے تو اس کی مدد کی جائے، اس سے شروع کیا جائے گا. نیت بنا لینا آدمی کو ثواب مل جاتا ہے. تو کوئی آتا نہیں تھا بیچارے کے پاس گھر، تو میں جاتا تھا، وہ تھوڑی سی چیزیں رکھی ہوتی تھی وہ الٹی سیدھی سی، تو اس میں کہتا ہوں اس میں کسر کر میرے لیے، اس میں کہتا تھا مذاق میں، تو وہ کسر کرتا تھا. آج کل اس کا نام ہی کسر رکھ دیا تھا تو وہ کسر کرتا تھا میرے سے. اب دیکھتے جو میں جذبہ تھا میرے سامنے یہ دکان آپ دیکھنے کہاں پہنچ گئی ہے. تو آج بھی جب مجھے ملتے ہیں تو بہت محبت پیار کرتے ہیں سارے مجھے. تو کیا تھا پہلے دن سے ان کو یہ تھا کہ ہم اس دکان تو ہے، لیکن جب انسان دکان سٹارٹ کرتا ہے تو یہ دنیا کی کشش بتا رہا ہوں آپ کو، اس جذبے کو باہر نکال لیتا ہے آگے بڑھنے کا. پہلے بڑھا دیتا جا دنیا بناتا رہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ٹھیک ہے کرتا رہتا. تو وہ دنیا چلاؤ کرتے کرتے پتہ نہیں اس سے بھی آگے کہیں بڑھ جائے گا وہ جذبہ جو اندر اس کے ہے. تو اصل تو مٹ جانے والی چیز ہے. جس جذبے کو اس نے آگے لے کے گیا ہے وہ تو ایک جھٹکا ہے، زلزلے کا تو نیچے گر جائے بلڈنگ ساری، وہ ساری چیز بکھر جائیں اس کی. رکھا کیا ہے؟ موت ہے تو وسیع ختم. یہ جذبہ ہمیں یوز کرنا چاہیے، کدھر؟ دین پر یوز کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر عبادت کا اللہ نے ٹارگٹ دیا ہے، یاد رکھیں. نماز کا ہمیں ٹارگٹ دیا کہ یہ ہے ٹارگٹ نماز کا، بڑا زبردست ٹارگٹ دیا کہ تو مجھے دیکھ یا میں تجھے دیکھوں. میں نے تو آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو نماز پڑھ رہا ہو نا اس کی نیت ہو کہ میں نے اس مقام کو حاصل کرنا ہے. وہ الگ ہی نظر آتے ہیں آدمی. جو نماز پڑھنے لوگ ہیں نا وہ الگ ہی نظر آتے ہیں، ان کی نمازیں الگ ہوتی ہیں الحمدللہ. کیونکہ ایک جذبے کے تحت ایک چیز کو حاصل کرنے کی نیت سے اس چیز کو حاصل وہ عبادت کرتے ہیں. ہر عبادت کے پیچھے اللہ نے لکھا ہے کہ اس عبادت کا یہ ہے مسئلہ حاصل ہوا تجھے، اس عبادت کو یہ حاصل ہوا. جیسے اب ہم رمضان میں جا رہے ہیں، کر رہے ہیں نا رمضان، روزے تو سارے لگ رہے، تراویح تو سارے پڑھ رہے، قرآن تو سارے پڑھ رہے، عید بھی سارے منائیں گے. لیکن کامیاب وہ ہوں گے جنہوں نے اس رمضان کو وہ چیز حاصل کر لی ہوئی جس لیے اللہ نے رمضان دیا ہمیں. وہ اللہ بتا دیتا ہے لعلکم تتقون، کہ یہ رمضان میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کا مطلب نہ تمہارے بھوک ننگا کرنا ہے، نہ تمہیں بھوکا رکھنا ہے، نہ میں کوئی ڈائٹنگ کرانی ہے تمہاری، نہ میں تمہیں تراویح میں زور لگوانا ہے، نہ قرآن ختم کروانا ہے. یہ اس سے کوئی مطلب نہیں. سپورٹ کریں گے تمہیں اس مقصد کے لیے تمہارا جو مقصد دیا ہے میں نے، لیکن سپورٹ action is not the meaning of that. But you have to do it to see what's the result, to get it from there. جب بھی کوئی عبادت ہو تو اس عبادت کے لیے پہلے آدمی سوچے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ نے ہمیں یہ عبادت دی ہے، کیا اس سے چاہتا ہے کیا بندے سے اپنا، کون
لیکن بندگی کے بڑے رخ ہیں، بندگی کے بہت رخ ہیں کہ کون سی ڈائریکشن بندگی کی جا رہا ہے ہمارے سلسلے میں. جیسے نماز میں کہتا ہے بندگی کرو، اس کے رخ الگ ہیں. اللہ وہ کریں گے، آپ کھڑے ہوں گے، جھکیں گے، سجدے میں جائیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر یہ اس کے رخ ہیں، سائڈس ہیں اس عبادت کے جو اللہ ہم سے کرا رہا ہے. اسی طرح ہر عبادت کے اپنے ڈائریکشن رخ ہوتے ہیں جو انسان سے کراتا ہے اللہ تعالیٰ. تو روزے کا رخ ہے، بہت ڈائریکشن دیے اسے کہ صبح آپ کھائیں، شام کو نہ کھائیں، اس طرح بیٹھیں، اس طرح کریں. یہ سارے ڈائریکشن ایک رمضان کے ساتھ دیے. لیکن ان دا اینڈ وہ چاہتا ہے کیا ہے اس عبادت سے؟ چاہتا یہ کہ جس وقت تیرا روزہ ختم ہو تو تیرے کے اندر وہ لائٹ اور نور پیدا ہو جائے. کس چیز کی؟ تقوی کی. جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے رمضان کے بعد، روزہ پہلے روزے میں ہو جاتی ہے. جہاں ہم نے پہلے نیت کی روزے کی اور اس نے یہ ٹارگٹ اس نے رکھ لیا ذہن میں کہ میں نے یہ روزہ اس لیے رکھا ہے بھائی، اور میرا مقصد نہیں ہے میں اپنے بھوکا کچھ بھی نہیں. اس کا مقصد صرف ایک ہے، اس روزے میں اللہ پاک نے کوئی تاثیر رکھی، کیسی چیز تاثیر رکھ دی ہے. ایسی ہر دعا میں تاثیر ہوتی ہے نا. پیٹ کی درد کی گولی آپ کھائیں آنکھ کے لیے، آنکھ صحیح ہو جائے گی اس سے، تو پیٹ ہی صحیح کرے گی. کیپسول کھائیں گے پیٹ صحیح کرے گا آپ، کیونکہ اس میں تاثیر ہے. کس چیز کی؟ آپ کے پیٹ کو صحیح کرے گا، ہے سیم شیپ گولی کی. اسی طرح ہر عبادت کے اللہ تعالیٰ نے مختلف تاثیر رکھی ہوئی ہے. اس تاثیر کے ساتھ وہ اثر کرتی ہے اس پر، وہی اثر کرے گی جو اس پہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے. تو روزے میں جو اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے بڑی زبردست تاثیر ہے. وہ چیز اللہ تعالیٰ اس روزے سے ہمیں بنانا چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہی ہم آخرت میں کامیاب ہوں. ہاں متقی تقوی اگر تو وہ جائے گا ہی نہیں آدمی جنت میں. تقوی کے بغیر تو آدمی ہلے نہیں ہے جب تک انسان کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوگا. فرسٹ چیز انسان کو تقوی جو پیدا کرنی ہے. تو یہ تو الحمدللہ اتنی بڑی عبادت اللہ پاک نے دی ہے تقوی. اور حاصل یہ نہیں کہ 30 روزوں کے بعد حاصل ہو گئی ہے، ایسی نہیں بات. پہلے روزے میں ہی وہی تاثیر اللہ پاک نے رکھی. جب انسان وہ روزہ رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے تقوی کرنا ہے تو اس میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے. تقوی پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے کہ یہ تقوی پیدا کرے گی. لیکن ہماری نیتیں نہیں ہوتی کہ ہم نے تقوی حاصل کرنے سے متقی بننا ہے تو کبھی نہیں بن سکیں گے. پہلے روزے میں ہم نے وہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی، ہمیں متقی نہیں بن سکتے. پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر دوسرے روز میں ٹرائی کریں گے اس کے پھر. اور اس لیے اللہ نے 30 چانس دیے ہیں ہمیں کرنے کے لیے، 30 اٹیمپٹس دیے ہیں. اور فرمایا 30 اٹیمپٹس کے بعد تو ڈیفینیٹلی جب تو نکلے تو متقی بن کے نکل. اور جب متقی بن کے نکلے گا تو پھر میں جشن مناؤں گا عید کی شکل میں. وہ جو عید ہے نا وہ جشن ہے اس چیز کا. اللہ اپنے فرشتوں کو دکھاتا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں زمین پہ چلنے پھرنے والا گناہ گار، اس کو تم کہتے تھے بہت بڑا گناہ ہے، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کتنا بڑا متقی بن گیا. یہ بات میں ہم نے تو پھر پتہ ہی نہیں تقویٰ کیا، بس بڑے خوش ہوتے ہیں. عید یہ ہے کہ سوئیں کھاؤ پیو مزے کرو، بس عید آ گئی. نہیں، عید ہے متقیوں کی، یہ جشن ان کا ہے. اور پھر اصل میں متقی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب انسان کو اللہ انعام دے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے اس انعام اس نعمت پہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنا بڑا انعام دیا میں نے تمہیں کہ تم متقی بن گئے. تو متقی تو پہلے متقی بن چکے ہوتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو نے ہمیں تقویٰ دے دیا اس 30 دن کے اندر، ہمیں تو متقی بنا دیا تو نے الحمدللہ. اب ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلا کام یہ کریں، سب سے پہلے صبح یہ کام کریں کہ تجھے سجدہ کریں شکر کا. یہ ہے عید کی نماز. نہیں سمجھ؟ کوئی کام شروع نہیں کرتا آدمی، پہلے کرتے ہیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے آدمی کہ اس کا سجدہ شکر ادا کرتا ہے. ایک ایکسٹرا عبادت اللہ پاک دیتا ہے. اٹھ نہ اس کے صاف ستھرا ہو کے، آپ پاک صاف ہو کے آ کے شکر کر کے تم اللہ تعالیٰ بہت ہی سلامتی والا تم نے ہمیں رمضان دیا، اور میں فیل کرتا ہوں کہ اندر میرے تقویٰ آ گیا. اس روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنا بڑا تم نے نور حاصل کر لیا ہے
اب صرف یہ نہیں کہ تو رمضان سلامتی والا بنا ہے، بلکہ پورا سال اس کا اثر پیدا ہوگا اور تو متقی کی زندگی گزارے گا۔ یہ کس کو حاصل ہوگا؟ جس نے پہلے روزے سے ہی سمجھ گیا کہ یہ جو روزہ آ رہا ہے مجھے تقویٰ دینے کے لیے آ رہا ہے، اب میری نیت یہ ہے کہ میں اس روزے کو صرف اسی لیے رکھ رہا ہوں کہ میں متقی بن جاؤں، اور پھر اپنا محاسبہ شام کو کر رہے ہیں روزہ کھولنے کے بعد۔ اب بتاؤ اس میں تو نے تقوی والے کتنے کام کیے، متقی والے کتنے کام کیے، اس محاسبے میں خود و خود آپ کو آپ کی کیفیت بتائے گی کہ متقی میں بننے والے کتنے کام کیے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کون ہے بھائی؟ یہ نہیں کہ متقی ہماری کوئی شکل بدل جائے گی یا پر لگ جائیں گے فرشتوں والے یا کوئی سینگ نکل آئے گا۔ کیا ہوتا ہے متقی؟ متقی وہ ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اتنی احتیاط آ جاتی ہے اس کے اندر، اتنی احتیاط اس کے اندر کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ گناہ ایک بہت ہی غلیظ اور گندی چیز ہے۔ جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ سے اس کو بو آنے شروع ہو جائے گی، اپنی نگاہوں کو بچائے گا، اس سے اس کو گھینا آنا شروع ہو جائے گی، یعنی کوشش نہیں کرنی پڑے گی اس کو۔ جب متقی بن جائے نا آدمی، متقی بننے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن متقی بننے کے بعد گناہ چھوڑنے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی اس کو۔ کتنا بڑا انعام ہے متقی۔ کیوں کہ ان چیزوں سے اس کو نفرت آنا شروع ہو جائے گی جس سے اس کی محبت تھی۔ حرام کے پاس تو اس کے ہاتھ پہ آئے گا کہ یار چھوڑو یار، میرا دل نہیں کرتا اس کا استعمال کرو۔ ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے، اس کے شعور کے اندر وہ چیز آنا شروع ہو جائے گی، محسوس کرنے لگے گا کہ نہیں یار میں نہیں کرتے گا، جھوٹ میں نہیں بولوں گا، غیبت میں نہیں کرتا یار، فلاں نہیں۔ ہر گندی چیز یعنی اسٹینڈرڈ کا یہ ہو جائے گا جو اللہ ناپسند کرتا ہے، چاہے چھوٹی سی بھی چیز ہے، معمولی سی بھی چیز ہے، ہوتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کھا سکتا، میں یہ نہیں پہن سکتا، بھائی میں یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یا کچھ بھی نہیں اس میں، کیا ہے کر کے دیکھو، دوسرا اس کو تو اندر اس کو جذبہ ہی نہیں، وہ چیز تو نفرت پیدا ہی نہیں ہوئی، اس میں تقویٰ نہیں ہے۔ لیکن تقویٰ جو ہے وہ اس متقی کے لیے وہ چیز ایک حرام بن جاتا ہے، حرام کا درجہ بن جاتا ہے، اس نے تقویٰ حاصل کر لیا۔ پہلے محنت کی، بعد میں اس کے لیے آسانی ہوگی اس چیز کو چھوڑنا۔ یہ ہے نشانی کہ بھئی آدمی نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اس نے دیکھا کیا کیفیت میری بدلی ہے، تو دوسرا دن جو اس کو ہوگا اس کے غصے میں کوئی ٹھہراؤ آ جائے گا، غصہ آئے گا اس کو کسی پہ، اس کو کوئی کہے گا نرمی آ جائے گی اس کے اندر، غصے کے اندر۔ کسی بدلہ لینے جائے گا نا، اب جو والا وحشیانہ درجہ نہیں ہوگا پر اب کچھ سوچنے لگے گا تھوڑے سے۔ ہر برائی کی طرف چلنے سے پہلے وہ آدمی کیا کچھ تھاٹس آ جائے گا اس کو، تھوڑا سا الحمدللہ سمجھے کہ یار میرا پہلا روزہ کام کر گیا ہے، نیت نے میرا کام کر دیا۔ سچ سے بتائیں ہم نے اس طرح روزہ رکھنا ہے یہ پیمانہ ہے ہمارے روزہ رکھنے کا؟ کتنا افسوس کی بات ہے دوست، کیوں بھئی یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اللہ کے دیے ہوئے جو عبادات اس سے بھی مذاق کرتے ہیں۔ کہ اتنا تو سوچے آدمی، یہ اتنا جو بڑا رمضان دیا ہے، اتنا بڑا اہتمام اللہ پاک نے ہم سے کرایا ہے اور اتنے بڑے بڑے اعلان کیے ہیں، تو کس لیے دیے؟ کس لیے؟ چلیں آپ دوسرا روزہ عشرہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ، تو یہ ہے اسی کام کے لیے، مغفرت کے لیے ادھر، تو خاص اس عشرے میں کام ہی ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی مغفرت کرانی ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے۔ کیا کرانی ہے؟ مغفرت کرانی ہے، یہ ٹارگیٹ دیا اس عشرے کا۔ اب سارے اس عشرے کے اندر کام ہونے چاہیے، وہ کون سے؟ مغفرت والے ہونے چاہیے۔
دیکھیں بھائی کوئی کام بھی کریں تو کسی شعور کے ساتھ کرنا چاہیے، کسی اسٹینڈرڈ کے ساتھ کرنا چاہیے. ہمارا سم ایک ہی ہے روزہ رکھنے کا، صبح کھایا، کام شام کیا اپنا، بہت بڑا آسان کیا کہ تراویح پڑھی بس ختم. پھر ٹیلیفون کھول لیا، ٹیلیفون کو چیزیں بھی دیکھنی تھوڑی بہت، معاملہ بھی کر لیا اپنے، ہاں نفس کو خوش کر دیا، اور پھر صبح روزہ رکھ لیا. محاسبہ کریں روزے کے بعد کہ میں اپنی ٹارگٹ کی طرف پہنچ رہا ہوں یا نہیں پہنچ رہا. جس نے 1% بھی الحمدللہ تبدیلی دیکھ لی تو سبحان اللہ مبارکباد اس شخص کو، کیوں چل پڑا ہے اپنے راستے پہ. ہو یہاں پر ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے کہ کم از کم تو چل پڑا ہے، اور اتنا % 1- سے اوپر آ گیا تو اللہ کہتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تو چل پڑا ہے، اب میرا کام یہ ہے کہ تجھے کھینچوں گا میں. تو بارش چل رہا ہے تو بارش، جب میرے بارش کو چلتا ہے نا تو ایک ہاتھ بھرتا ہوں اس میری رحمت سے. تو دوسرے روزوں میں تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل ہوگی. ان اللہ مع المحسنین. صرف نیت سے کہ میں اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو میرے بھائیوں جب بھی روزہ رکھیں، روزے کے ساتھ یہ نیت کریں کہ آج کا پوری میری ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے متقی بننا ہے شام تک، اور تقوی والا کام کرنا ہے. متقی کون ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والا نہیں، تراویح پڑھنے والا نہیں، تلاوت قرآن کرنے والا نہیں، یہ سب نہیں، یہ آواز نہیں. متقی وہ ہوگا جس نے شام تک اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، گناہوں سے بچا لیا. اچھا میں یہاں تھوڑا آگے لفظ استعمال کر لیا، بچا لیا، بلکہ میں اس سے پیچھے آتا ہوں. متقی وہ شخص ہوگا جس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کی. میں اللہ کی رحمت صحیح سے بات کر رہا ہوں. پہلی بات میں نے کی تھی انسانوں کی طرح، وہ جو ہے کم نہیں کیا تو نے شام کو دیکھتے ساتھ کیا کرتے. اگر تم نے سبق یاد نہیں کیا نا، بچوں کو کہتے ہیں نا تیری ٹھکائی ہوگی، تجھے کھڑا کر دوں گا. لیکن رب کیا کہتا ہے؟ کوئی بات نہیں، کوشش تیری اچھی، پھر کوشش کر لے. تو غلط کر گیا تھا بات ہے نا. تو کیا ہے؟ جس نے کوشش کی اپنے آپ کو بچانے کی، تو اللہ کہتا ہے تو متقی بن گیا. تم نے تو سوال شروع کر دیا میرے ساتھ کہ میں اتنا کروں گا تو اب اتنا کر، میں نے اب اتنا کیا تو اب اتنا کر. تم نے تو کام شروع کر دیا میرے ساتھ یہ معاملہ. تو پہچان گیا اپنے رب کو. ورنہ کون بنتا ہے متقی؟ ہم کہاں بن سکتے ہیں؟ ایک ہی روز میں بندے بن سکتا ہے متقی؟ نہیں. لیکن متقی بن گیا الحمدللہ، کیونکہ اس نے قدم اٹھا لیا. اور ایک روزہ بالکل بیکار جا رہا تھا، کچھ ٹارگٹ ہمارے پاس نہیں تھا، کچھ سمجھ ہمارے پاس نہیں تھی. لیکن ایک روزہ کیا ہے کہ صرف سوچے ہی ہم نے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس مطلب کو میں نے حاصل کرنا ہے. سمجھا رہی بات؟ کریں گے سارے بھائی؟ شاباش. اب یہ تو ہو گیا روزہ. رمضان کتنی دفعہ سال میں آتا ہے؟ ایک دفعہ. لیکن جو نماز ہے 5 دفعہ آتی ہے، اس کے لیے تو کوئی نیت کر لے آدمی. میرے سبحان اللہ. نماز کیا نیت کریں؟ پھر نماز کی تو نیت کریں. جس سے نماز کھڑے ہوں اس کی نیت کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا احسان ہے، تو مجھے چانس دے رہا ہے اس عبادت کا. یہاں تک لے آیا، نہ لاتا میں کیا کرتا؟ تو بھی لے کے آیا مجھے، تو نہیں وضو کر ہے، سب کچھ ہے. اس سے اللہ سے باتیں کرتے ہیں. اچھا اللہ نے کیوں کہا میں تیرے شہر سے زیادہ قریب ہوں؟ یہ ہمیں ڈھارس دی ہے. ڈھارس سمجھتے ہیں آپ؟ اردو میں کہتے ہیں ہمیں حوصلہ دیا ہے، کرج دی ہے. کہاں رب موسیٰ سنا گا دیکھ جاتا ہوں کہ تو مجھے دیکھے گا. اب اندازہ لگائے وہ رب کہ تو کیا مجھے دیکھ سکتا ہے؟ تو اس وقت کو دیکھ لے ذرا جو کھڑا ہے. تو اس رب کا حوصلہ دینا کتنی بڑی چیز ہوگی مجھے بتائیں. انسان کہنا کہ میں تو تیرے شاہدک میں قریب ہوں. سبحان اللہ. یہ کیوں حوصلہ دیا ہے اللہ پاک نے؟ سبحان اللہ. کتنا بڑا حوصلہ دیا بندے کو کہ جب تو یہ کام
عبادت کرنے لگے تو تو یاد رکھنا اس بات کو کہ میں تیرے بہت ہی قریب ہوں، بہت ہی قریب ہوں. تو مجھ سے ایسے باتیں کر جیسے تو مجھے دیکھ رہا ہے. میں کیوں کہتا قریب؟ ہم تو کوئی دعا بھی نہیں مانگتے. ہمارے ایک بزرگ تھے الحمدللہ، ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے. استھانی رحمۃ اللہ سے تعلق تھا ان کا. ڈاکٹر تقی صاحب وغیرہ سب انہیں سے حاصل کیا انہوں نے مجاہدہ. تو وہ بڑی پیار کی باتیں کرتے تھے. کہتے جب اللہ پاک نے آپ کو کہا ہے کہ میں تیرے قریب ہوں، تو قریب کا مطلب یہ ہے ہر ان سے باتیں کر. ادھر تو کیوں جھانکتا ہے؟ درد ہوا ٹانگ میں، یار میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، تو صحیح کر دے مولا، بہت درد ہو رہا ہے، ٹانگ نہیں میری اٹھ رہی. ٹانگ آپ کی صحیح ہو جائے گی. لیکن یقین نہیں ہے ہمیں اس بات پہ. اسکین پہ یقین ہے نا، اسکین پہ اس کے انتظار کریں گے. یار 2 مہینے وہ آئی نہیں باری، 2 مہینے، ان 2 مہینے کے اندر کہیں ایک دفعہ بیٹھ کے. اور اللہ نے اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی، قرب کی کوئی شرط نہیں کی، اس لیے قریب کا ہے. سوتے میں، بیٹھتے میں، اٹھتے میں. اللہ کہتا ہے ہر وقت میں تیرے شہرات سے زیادہ قریب ہوں. کیوں؟ کس لیے کہ شاید کسی وقت تجھے ضرورت پڑ جائے میری. ہائے ہائے بندہ ہے تو، شاید ضرورت پڑ جائے تو تجھے کوئی فیصلہ تھا. اگر نہیں میں نمازی میں قریب ہوں، رمضان آئے گا پھر قریب ہوں گا، حج آئے گا پھر قریب ہوں گا، تو ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا پڑنا تھا اپنی فریضات لے جانے کے لیے کہ یا رمضان آئے گا پھر اللہ درخواست پیش کریں گے. نہیں، فلاں وقت کو چلو نماز کا ٹائم آئے گا، یا ابھی تو بہت 3 گھنٹے پڑھیں پھر جا کے اپنی فریاد پیش کروں گا. سبحان اللہ. کہتا ہے نہیں، انتظام لیٹر باکس لگا دیا تیرے اندر میں نے. لیٹر باکس تیرے بالکل اوپر لگا دیا، جب چاہے چٹھی پھینک دے اندر، میں وصول کر لوں گا تیری چٹھی. نہیں سمجھے بات؟ اچھا اب اس پہ یقین کیوں نہیں ہے بھائی؟ تعجب کی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں تیرے قریب ہوں، کہتا ہے نہیں دور ہے. قریب ہونا. اب جو بات کہے اللہ سے کہے، اللہ سے کہے. اچھا پھر جواب کہاں آئے گا؟ جواب آتا ہے، جواب آپ کے دل کے اندر فوراً آ جائے گا. میں نے کہا جی میں اللہ تعالیٰ میری ٹانگ بڑا سخت بہت سخت اٹھی نہیں جا رہی ٹانگ، چلا کچھ کر جلدی کر مولا، میں تو کہاں جاؤں، میں تمہیں صحیح کر دے بس چل رہا. اس کی نہ کوئی عبادت ہے، نہ وضو ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ خانہ کعبہ ہے. نہیں، جہاں تو کھڑا ہے وہیں اللہ سے بات کر رہا ہے. کیوں کہ لیٹر باکس لگا ہے کہ ہر وقت بھیج سکتے، آنا جانا ہے ہمارا. اب دل ٹھک سے آیا، اسی وقت فوراً آئے گا کہ جا پھر سوئیں اپائنٹمنٹ لے لی ڈاکٹر کی. ہاں یہ نہ ڈالے دھیان میں، کیا کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ لے لے. اب جب اس طریقے سے جب تو ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ لے گا تو ڈاکٹر کے اندر اثر پیدا کر دے گا. وہ لاشعوری طرح تیرا انتظار کر رہا ہوگا. اب جب وہ دوا لکھے گا تو وہ نہیں لکھ رہا، وہ اللہ کی طرف سے لکھی جا رہی ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی نہیں؟ کس طرح سے لکھی جا رہی ہے؟ یہ ہے تعلق باللہ، اللہ کے تعلق بنانا. یہ عبادت دی ہے تعلق بنانے کے لیے، سر سے اتارنے کے لیے نہیں تھی. پڑھ لیجیے نماز، صبح پڑھ لیجیے نماز، شام پڑھ لیجیے، ہو گئی جی نماز، پڑھ لیجیے نماز بس. اس لیے تھوڑے دیر سروں سے اتارتے پھرو اس کو، آپ گنتے پھرو، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی. یہ تو سب ذرائع دی اللہ تعالیٰ نے. کس چیز کی؟ مجھ سے تعلق پیدا کرو، تعلق بناؤ میرے ساتھ. اچھا ایسے لوگوں کی موت آتی ہے نا، وہ بھی عجیب ہوتی ہے. مجھے موت آتی ہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں دنیا سے نکل آیا ہوں. کہتے ہیں یہ کیا، کون سی جگہ آ گئی؟ مجھے کوئی فکر نظر نہیں آ رہا کہ وہاں بھی ایسی تعلق تھا، قبر میں میرا وہی تعلق اللہ سے، مجھے پتہ نہیں چل رہا. کیا شان ہے! دیکھیں ایسا تعلق پیدا کریں نا. اس تعلق کے لیے اللہ ہمیں نماز دی ہے، اس تعلق کے لیے نماز دی ہے، اس تعلق کے لیے ہمیں رمضان دی ہے کہ دیکھتے میرا بندہ کون ہے جو مجھ سے یہ تعلق بنا لے کہ وہ سمجھنے لگے کہ میں اللہ کے بالکل قریب ہوں. جب انسان کو یہ احساس پیدا ہونے لگے نماز کے بعد
جی ساتھ پیدا ہونے کے اللہ واقعی میرے شہر کے قریب ہے. اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ وہ انسان عجیب ہو جائے گا, انسان ہوگا اس کے میں اتنا کانفیڈنس ہو جائے گا, اتنا کانفیڈنس ہو جائے گا کہ اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. پھر جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا بس وہیں فریاد شروع کر دیتا ہے اپنے رب سے. پھر دوسرا کام دل میں ٹھک سے اللہ ڈالتا ہے, اچھے اس کے لیے تو یہ کام کر لے, پھر اس کام پہ لگ جاتا ہے. دنیا اسباب کی ہے, مذالک اللہ بھی عزیز. اللہ کہتا ہے یہ نہ سمجھنا میرے کو مشکل ہے, میں کن کروں تو چیز تیرے سامنے لا کے رکھ دوں. رب ہوں تو کن کر, وہ چیز سامنے تیرے آ جائے. پورا قرآن یہ بتاتا ہے کہ کن کر کے چیزیں آتی رہیں گی. مجھ سے کہنے والا نہیں جی ہم تو بٹیر کھائیں گے, ہم تو فلاں کھائیں گے. کوئی بات نہیں, بٹیر تو نہیں شروع ہو گئے. نہیں ہمیں تو میٹھا بھی چاہیے, ساتھ میں میٹھا بھی آنا شروع ہو گیا. نہیں ہو طاقت ہی دے دی تو آج جب تو مانگے گا تو امتی محمد ہی ہے سامنے. اللہ تو مانگے گا تو نہیں دے گا. نہیں, اس نے کہا دوں گا لیکن میں ایک سبب کے طریقے چلوں گا تیرے ساتھ, ہوں گا تیرے ساتھ ہی. تب تو مجھ سے مانگے پہلے میرے پاس آئے گا. جب جو آدمی کس کے پاس جاتا ہے, کس کے پاس, دنیا کے پاس جاتا ہے. یا مثال ایک نبی کی دیتا ہوں, ذکریہ علیہ السلام کتنے بڑے نبی تھے. دشمن کے پیچھے بھاگے مارنے کے لیے یہودی, وہ چھپتے پھر رہتے, ادھر چھپے ادھر چھپے ادھر چھپے, چھپتے چھپتے پھر درخت کے پاس آ گئے, درخت کے پاس چھپنے لگے. اس درخت کے پاس کھڑے ہوئے نبی تھے, اے درخت مجھے پناہ دے. نبی نے کہا, طاقت تھی, نبی تھے. اللہ کی ولی میں طاقت آ جاتی ہے. اچھا وہ کہ ولی میں طاقت کیسے آتی ہے؟ وہ جادوگر نہیں ہوتے, کیا ہے کہ ان کے اندر وہ قرب کی یقین پکا ہو جاتا ہے کہ جو مانگو وہ مل جائے گا مجھے, اور مل جاتا. تو وہ ان کا درخت سے, یا درخت مجھے چھپا, یہودی پہنچ گئے مجھے مارنے کے لیے, درخت چری ہے, کھل گیا, اندر رکھ لیا اس کو. شیطان دیکھ رہا تھا یہ ساری چیز. یہ تو کام کیا شیطان نے, جو یہودی مارنے والے تھے نا ان کو بتا دیا یہ شیطان کا کام ہے. بس اس سے پیدا کرنا شیطان کا کام ہوتا ہے. اس نے کہا یہاں چھپا ہوا ہے, اس کے اندر ہے, اس درخت کے اندر. انہوں نے آرا لاؤ, آرے سے ان کو چیر دیا, 2 ٹکڑے ہو گئے. یہاں پر بجا. اللہ کہتا ہے ذکریہ تو کدھر گیا تھا جب تیرے پیچھے دشمن لگا تھا, تو یہ کیوں چیرا گیا؟ تم نے درخت سے جا کے پناہ مانگی, کیوں نہیں میرے پاس آیا, مجھ سے کہتا تو میں تجھے بچا لیتا. تعلیم, انبیاء کے واقعات تعلیم ہے ہمارے لیے یار. یہ تعلیم دی جاتی ہے اس سے کہ دیکھنا, بچنا, کہاں جانا, جب بھی موقع ہو جائے اسباب استعمال نہ کرنا, پہلے کس کے پاس جانا. اس لیے حاجت ایک ہے ہماری نماز, اس کو کہتے ہیں صلاۃ حاجت. اتنی بڑی چیز ہے یہ ہمارے لیے میرے بھائیوں, اتنی بڑی چیز ہے. ایک ہی عادت ڈالنے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں یہ کہ صلاۃ حاجت کا آپ یہ عادت ڈال لیں. کوئی ضرورت ہو نہ ہو, آپ کے 2 نفل ہم نے پڑھنے, اس کے بعد اس نماز سے ہم نے اپنی حاجت مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے پورے دن کی. یہ سمت کے لیے تحفے کتنے بڑے ہیں, نہیں سمجھے بات؟ اس لیے چیزیں ہمیں دی ہیں کہ یہ ادھر ادھر نہ پھرے, میرے پاس آئیں, میرے پاس آئیں. شادی نہیں ہو رہی, کیوں بھاگتے پھر رہے ہو, میرے پاس آؤ. پھر میں تمہیں انتظار کا مزہ سکھاؤں گا کہ تمہیں انتظار کیا. دکان نہیں ملی, میرے پاس آؤ. فلاں معاملے میرے پاس آؤ. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کے پاس جاتے ہیں, پہلے اسباب اختیار کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کوئی ہے جی وظیفہ, کوئی ہے جی کوئی چیز, پھر اللہ کہتا ہے جا پھر اسی سے مانگو جس کے پاس پہلے گیا تھا. جیسے حضرت ذکریہ علیہ السلام کے ساتھ کہا. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ نہیں سمجھے؟ اتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ, کتنا قریب ہے. ہر عمل پہ اللہ پاک نے احساس دلایا ہمیں کہ تو دور ہے, میں قریب ہوں. فَاذْكُرُونِي.
کہ میں تو اتنا قریب ہوں، ایک تجھے اور بتاتا ہوں، وہ کس کا کہ جب میں تجھے اجازت دیتا ہوں تو مجھے یاد کر. سبحان اللہ، یہ اجازت ہے اللہ کی طرف سے. کسی کی مجال نہیں اللہ کو بیٹھ کے اللہ کا نام لے. آپ اپنے باپ کا نام لیں گے؟ ہاں بھی فلاں، خیر تمیز نہیں تو میرا نام لے رہے تھے. اپنے شیخ کا نام لیں گے آپ؟ بے ادبی کہیں گے، بے ادبی ہے. اپنی والدہ کا نام لیں گے؟ بے ادبی ہے. اپنے استاد کا نام لیں گے؟ بے ادبی ہے. تو ان کی بے ادبی ہے، اللہ کا نام لینا بے ادبی نہیں ہے، جبکہ اس کے اتنے صفاتی نام ہیں. یا قادر بلاؤ، یا رحیم بلاؤ، یا رحمان بلاؤ، اس میں تو اس کی تعریف ہی نظر آتی ہے. تو وہ کون ہوتا ہے کہنے والا؟ اللہ. سبحان اللہ. میری بات سمجھ رہے؟ بس کچھ میں نبی کیا کہتے ہیں، نہیں مجھے پسند نہیں ہے تو میرے پیارے نام سے یاد کر. پھر یہ دوری بھی ختم کرنا چاہتا ہوں میں تجھ سے، ذاتی تعلق. سبحان اللہ. لیتا پھرے گا کہ یا قادر، یا رحمان، یا رحیم، یا غفار، یا ستار. کہتا چھوڑ، تو بندہ ہے، میں تیرا خالق ہوں. فذکرنی، یاد کر مجھے. فذکر سب، اب میرے نام سے یاد کر. ہم کہیں تو یاد ہی نہیں کرتے تجھے. کوئی یاد کرتا ہے اللہ کا ذکر؟ کہیں صبح شام ہر ذکر ہوتا ہے، کہتے ہیں ذکر والی جماعت. یہ مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آئے گی بات. ان کی بھی جماعتیں بنتی ہیں، یہ نماز والی جماعت، یہ تبلیغ والی جماعت، یہ روزے والی جماعت. وہ مسلمانوں یہ جماعتیں بنا دی اسلام پر. یہ ہر ایک مسلمان کی یہ فرض ہے، ہر چیز فرض پر ہے. نماز پڑھنا سب پہ فرض ہے، تبلیغ سب پہ فرض ہے، سجدے کرنا سب پہ فرض ہے، روزہ سب پہ فرض ہے. یہ جماعتیں کیوں الگ الگ بن گئی؟ یہ ہے شیطان کا کام. ٹولی میں بانٹ دیا ہم نے. اب کیا ہوا، جب ٹولی میں انسان بڑھ جاتا ہے نا تو ایک دوسرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ اس کے پاس نہیں بیٹھے، نو یہ تو وہ ہے، نو یہ تو وہ ہے، یہ تو فلاں ہے. اور پھر شیطان آ کے ان کے خلاف وسوسے پیدا شروع کر دیتا ہے کرنا. اوریجن دیکھو کہ جب یہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے کیا حکم ہے. جب کسی ذکر کرنے والے آدمی کو دیکھیں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں تو اس کو دیکھو یہ اوریجن ہے کیا چیز. اوریجن یہ ہے کہ فذکرونی اذکرکم. اس وقت انہوں نے یہ عمل اختیار کر کے اللہ کی قرب کا قریب جانا چاہتے ہیں یہ لوگ. اس کی سمجھ آئی بات؟ تفرق کے پیدا کرنے سے کیا فائدہ؟ ہر آدمی کوئی عمل کر ہوتا ہے، اس عمل سے وہ اس وقت اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ ایک عمل جو اللہ پاک نے دیا ذکر کا، کتنا بڑا عمل دیا ہے، اس میں کوئی حد رکھی ہی نہیں ہے. کہ جیسے بندہ یاد کرتا ہے، جب بندہ دل میں یاد کرتا ہے تو اس کو دل میں یاد کرتا ہے. جب مجموع میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر مجموع میں یاد کرتا ہے. اور پھر یاد کرے گا کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ دیکھو بندے مجھے یاد کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں. وہ عجیب بندے ہیں، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کسی نسل کا ہے، کوئی کسی نسل کا ہے. یہ جمع کیوں ہے؟ کہ میرے نام کی وجہ سے جمع ہوئے. کس سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں. انٹروڈکشن کرا رہا ہے کس کا؟ ہم زمین میں بیٹھے گندے بندے آدمی، اور ہمارا انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے آسمانوں کے اوپر اللہ کر رہا ہے. کیونکہ یہ فیلیئر ہم نے کیا ہے جس کا رزلٹ یہ ہے. کوئی تعجب کی بات نہیں. اللہ کہتا ہے جو یہ فیل کرے گا اس کا رزلٹ یہی ہوگا کہ اس کا ذکر میں آسمانوں پہ کروں گا. اب جب آسمان ذکر ہوگا تو فرشتے کہیں گے یہ تو بڑی اونچی جماعت ہے، اس کو اللہ یاد کر رہا ہے. ہمارے بیٹھ کے دیکھو کیا پھر اللہ فخر کرتا ہے ان پر، پراؤڈ. یہ نہیں کہ میں یاد کرتا ہوں، کہتا ہے پراؤڈ. ہمیں پتہ ہی نہیں پراؤڈ ہو رہا ہے ہمارے پہ، لیکن عمل کرا دیا اللہ پاک نے. یہ ذکر کیا عمل بتا رہا ہوں. اب پراؤڈ ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے اگر ایک دفعہ کہنا تھا کہتا ایک دفعہ ہوگا، اگر یہ دو دفعہ ہوگا کہ دو دفعہ ہوگا. اگر ہم کرتے رہیں ہر وقت کرتے رہو، ہر وقت یہ ہوتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. جن کو ذکر کی عادت پڑ جائے اور جو ذکر کرتے رہیں ہر وقت زبان سے اور قلب سے، تو ہر وقت اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پراؤڈ کر رہا ہوتا ہے. تو جس بندے پہ اللہ فخر کر رہا ہوگا، پراؤڈ کر رہا ہوگا، تو اس پر جو چیز نازل ہو رہی ہوگی وہ کتنی گریٹ ہوگی. اگر وہ کسی تکلیف میں پھنسا ہے، کسی مصیبت میں پھنسا ہے، تو الحمدللہ وہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوگا اس پر، تو تکلیف نہیں ہوگی.
جو اسپیشل بندہ ہے. آپ عمل سے کہہ سکتے ہیں کہ میں اسپیشل بندہ ہوں اور یہ انعام مجھے مل رہا ہے. یہ تکلیف جو مجھے آ رہی ہے کسی گناہ کی نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت کی شکل ہے جو شکل میں میرے پاس آ رہی ہے. بات ختم کرتا ہوں کیونکہ آپ ذکر کا ٹائم ہو گیا. اگلی نیکسٹ مجلس جو کل ہوگی انشاءاللہ اس میں کل نئی باتیں بتائیں گے. روشی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رحم الرحیم یا رحم الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حصلنا وجدنا خطأنا حمدنا كل ذنب اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا جنة نجاة من النار يا كريم يا كريم يا كريم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.